السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی صاحب قرآن اور غیر صاحب قرآن میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اب رمضان ہے اور راتوں کو اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کا سننا اور سجدے کرنا یہ آپ کو مختلف بنائے گا دوسرے لوگوں سے، کیونکہ آپ سمجھ کر سنیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کا دل پر بھی انشاءاللہ اثر ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے، یعنی اس کی رات مختلف ہوتی ہے کس سے؟ عام لوگوں سے۔ جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اور اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ وہ عاجزی اور ہمبلنس کا اظہار کرتا ہے۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، یعنی اس کے آنسو بہنے چاہیے دل کی نرمی کی وجہ سے، غمگین ہو یعنی آخرت کی فکر ہو، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کر جائے، تحمل والا ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کیونکہ قرآن انسان کو ایک خاص حکمت عطا کرتا ہے۔ کم گو ہو، یعنی فضول اور لایانی باتوں سے پرہیز کرے۔ اور حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو اور نہ چیخنے والا ہو، یعنی اپنی آواز کو بھی دھیما اور پست رکھے، اور نہ تیز طبیعت والا ہو۔ تو گویا حامل قرآن اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رویے، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے خوشی غم، اپنے رونے اور غمگین ہونے، ان سب چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال ایک اور حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی طرح ہے، سٹرس فروٹ، کہ اس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ خوشگوار ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال اس کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان کی طرح ہے، بیزل، اس کی خوشبو تو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کی طرح ہے یا حنظلہ کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ تو اس طرح قرآن پڑھنے والے نہ پڑھنے والوں سے الگ ہو جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو پلیس کیجئے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ چلیے 10واں پارہ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، کہ بے شک جو، غنمتم، غنیمت میں پاؤ تم، من شیئن، کوئی بھی چیز، فَأَنَّ، تو بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، خمسہ، پانچواں حصہ اس کا، وللرسول، اور رسول کے لیے، ولذی القربى، اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، آمنتم، ایمان لائے تم، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر جو، انزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم، جس دن، التقا، آمنے سامنے ہوئی، الجمعان، دو جماعتیں، واللہ، اور اللہ، علی، اوپر، کل، ہر، شیء، چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔
اذ جب انتم تم بالعدوتی کنارے پر تھے الدنیا قریب کے وہم اور وہ بالعدوتی کنارے پر تھے القصوی دور کے والرکب اور قافلہ اسفلا نیچے تھا منکم تم سے ولو اور اگر تواعدتم آپس میں وعدہ کرتے تم لاختلفتم البتہ اختلاف کرتے تم فی المیعاد مقرر وقت یا جگہ کے بارے میں ولیکن اور لیکن لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ امرن ایک کام کو کانا جو تھا مفعولا ہو کر رہنے والا لیہلکا تاکہ وہ ہلاک ہو من جو ہلاکا ہلاک ہو عن بینۃ ساتھ واضح دلیل کے ویحیا اور وہ زندہ رہے من جو حیا زندہ رہے عن بینۃ ساتھ واضح دلیل کے وان اور بے شک اللہ لسمیع البتہ خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے اذ جب یریکہم دکھایا آپ کو انہیں اللہ نے فی منامکا آپ کے خواب میں قلیلاً تھوڑے ولو اور اگر اراکہم وہ دکھاتا آپ کو انہیں کثیراً زیادہ لفشلتم البتہ ہمت ہار جاتے تم ولتنازعتم اور البتہ باہم جھگڑنے لگتے تم فی الامر معاملے میں ولیکن اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا انہ بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں والے یعنی بھید وَإِذْ اور جب یریکموہم وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو اذ جب التقیتم آمنے سامنے ہوئے تم فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں قلیلاً تھوڑے ویقللکم اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں فی اعینہم ان کی نگاہوں میں لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ امرن کام کانا تھا جو مفعولا ہو کر رہنے والا وإلی اللہ اور طرف اللہ ہی کے ترجع لوٹائے جاتے ہیں الامور سب کام یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اذا جب لقیتم مقابلہ ہو تمہارا فئتن کسی گروہ سے فاثبتوا تو ثابت قدم رہو واذکروا اور یاد کرو اللہ کو کثیرن کثرت سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ واطیعوا اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تنازعوا تم باہم جھگڑو فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے وتذہب اور جاتی رہے گی ریحکم ہوا یعنی شان تمہاری واصبروا اور صبر کرو ان بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ کالذین مانند ان کے جو خرجو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطرن اتراتے ہوئے ورئاء اور دکھاوا کرتے ہوئے الناس لوگوں کو ویصدون اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ کے راستے سے واللہ اور اللہ بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے وَإِذْ اور جب زینا مزین کر دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو وقالا اور اس نے کہا لا نہیں غالبا کوئی غالب آنے والا لکم تم پر الیوم آج کے دن من الناس لوگوں میں سے وانی اور بے شک میں جارن ہمسایہ حمایتی ہوں لکم تمہارا فلما تو جب تراءت ایک دوسرے کو دیکھا الفئتان دونوں جماعتوں نے نکسا
وہ پلٹ گیا علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وقال اور اس نے کہا انی بے شک میں بری ذمہ ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں، ارا میں دیکھ رہا ہوں، ما جو، لا ترونا نہیں تم دیکھ رہے، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، واللہ اور اللہ، شدید سخت، العقاب سزا والا ہے۔ اذ جب، یقول کہہ رہے تھے، المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم دلوں میں جن کے، مرض بیماری تھی، غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن اور جو کوئی، یتوکل توکل کرے گا، علی اللہ اللہ پر، فإن تو بے شک، اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، ولو اور کاش، ترا آپ دیکھیں، اذ جب، یتوفا فوت کرتے ہیں، الذین ان کو جنہوں نے، کفروا کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور وہ کہتے ہیں چکھو، عذاب الحریق آگ کا، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اور بے شک، اللہ لیسا نہیں ہے، بظلام کوئی ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر، کدأبی جیسی حالت تھی، آل فرعون کی، والذین اور ان کی جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ کی آیات کا، فأخذہم پھر پکڑ لیا انہیں، اللہ نے، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، ان بے شک، اللہ قوی بہت قوت والا ہے، شدید سخت، العقاب سزا والا ہے، ذالک یہ، بأن بوجہ اس کے کہ، اللہ لم نہیں، یکو ہے وہ، مغیرن تبدیل کرنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا اس نے انعام کیا ہو جسے، علی قوم کسی قوم پر، حتی یہاں تک کہ، یغیروا وہ تبدیل کر دیں، ما اسے جو، بانفسہم ان کے نفسوں میں ہے، وان اور بے شک، اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، کدأبی جیسی حالت تھی، آل فرعون کی، والذین اور ان کی جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتی آیات کو، ربہم اپنے رب کی، فأہلکناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، وأغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون کو، وکل اور سب کے سب، کانو تھے وہ، ظالمین ظالم، ان بے شک، شر بدترین، الدواب جانداروں میں، عند اللہ کے نزدیک، الذین وہ ہیں جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فہم پس وہ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، الذین وہ لوگ جو، عاہدتا عہد لیا آپ نے، منہم ان سے، ثم پھر، ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل ہر مرۃ بار، وہم اور وہ، لا یتقون نہیں وہ ڈرتے، فاما پھر اگر، تثقفنہم آپ پائیں انہیں، فی الحرب جنگ میں، فشرد تو مار بھگائیں، بہم ان کے ذریعے، من انہیں جو، خلفہم پیچھے ہیں ان کے،
لعلہم شاید کہ وہ یذکرون وہ نصیحت پکڑیں. وَإِمَّا اور اگر تخافن آپ واقعی خوف رکھتے ہیں من قوم کسی قوم سے خیانتن خیانت کا فَانبِذْ پس پھینک دیجئے یعنی عہد الیہم طرف ان کے علی سواء برابری پر ان بے شک اللہ اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا الخائنین خیانت کرنے والوں کو ولا اور نہ یحسبن ہرگز گمان کریں الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے انہم بے شک وہ لا یعجزون نہیں وہ عاجز کر سکتے. وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو لہم ان کے لیے ما جو استطاعتم استطاعت رکھتے ہو تم من قوت قوت میں سے ومن رباط الخیل اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے ترہبون تم ڈراؤ گے بہی ساتھ اس کے عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو وآخرین اور کچھ دوسروں کو من دونہم ان کے علاوہ لا تعلمونہم نہیں تم جانتے انہیں اللہ اللہ یعلمہم وہ جانتا ہے انہیں وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے من شیئن کچھ بھی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یوفا وہ پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں وانتم اور تم لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. وَإِن اور اگر جنحوا وہ مائل ہوں للسلم صلح کے لیے فجنح تو آپ بھی مائل ہو جائیے لہا اس کے لیے وتوکل اور توکل کیجیے اللہ اللہ پر انہ بے شک وہ ہوا وہی ہے السمیع خوب سننے والا العلیم خوب جاننے والا. وَإِن اور اگر یریدو وہ چاہیں ان کہ یخدعوک وہ دھوکہ دیں آپ کو فإن تو بے شک حسبک کافی ہے آپ کو اللہ اللہ ہوا وہی ہے الذی جس نے ایدک تائید کی آپ کی بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے وبالمؤمنین اور ساتھ مومنوں کے وألف اور اس نے الفت ڈال دی بین درمیان قلوبہم ان کے دلوں کے لو اگر انفقتا خرچ کرتے آپ ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا ما نہ الفتا الفت ڈال سکتے تھے آپ بینا درمیان قلوبہم ان کے دلوں کے ولیکن اور لیکن اللہ اللہ نے الفا الفت ڈال دی بینہم درمیان ان کے انہو بے شک وہ عزیز بہت زبردست ہے حکیم بہت حکمت والا ہے. یا ایہا اے النبی نبی حسبک کافی ہے آپ کو اللہ اللہ ومن اور اسے جو اتبعک پیروی کرے آپ کی من المؤمنین مومنوں میں سے. یا ایہا اے النبی نبی حرد رغبت دلائیے المؤمنین مومنوں کو علی القتال جنگ پر ان اگر یکن ہوں گے منکم تم میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے یغلبو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن اور اگر یکن ہوں گے منکم تم میں سے 100 یغلبو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر من الذین ان میں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا بأنہم بوجہ اس کے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یفقہون جو سمجھ نہیں رکھتے. الآن اب خففا ہلکا کر دیا یعنی بوجھ اللہ اللہ نے عنکم تم سے وعلم اور اس نے جان لیا ان بے شک فیکم تم میں ضعفا کمزوری ہے
فَإِن پس اگر یکن ہوں منکم تم میں سے 100 صابرتن صبر کرنے والے یغلبو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن اور اگر یکن ہوں منکم تم میں سے 1000 یغلبو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے. واللہ اور اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے. ما نہیں کانا ہے لنبی کسی نبی کے لیے ان کہ یکونا ہوں لہو اس کے لیے اسرا قیدی حتی یہاں تک کہ یثخنا وہ اچھی طرح خون بہا دے فی الارض زمین میں. تریدونا تم چاہتے ہو عرض سامان الدنیا دنیا کا. واللہ اور اللہ یرید چاہتا ہے الآخرہ آخرت. واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے حکیم خوب حکمت والا ہے. لولا اگر نہ ہوتا کتاب لکھا ہوا من اللہ اللہ کی طرف سے سبق جو گزر چکا لمسکم البتہ پہنچتا تمہیں فیما اس کے بدلے میں جو اخذتم لیا تم نے عذاب عذاب عظیم بہت بڑا. فکلو پس کھاؤ مما اس میں سے جو غنمتم غنیمت پائی تم نے حلالن حلال طیبن پاک. واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے ان بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا اے النبی نبی قل کہہ دیجئے لمن ان سے جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں من الاسرا قیدیوں میں سے ان اگر یعلم جان لے گا اللہ اللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن کوئی بھلائی یؤتکم وہ دے گا تمہیں خیرن بہتر مما اس سے جو اخذا لے لیا گیا منکم تم سے ویغفر اور وہ بخش دے گا لکم تمہیں واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِن اور اگر یریدو وہ ارادہ کریں گے خیانت کا آپ سے خیانت کا فقط پس تحقیق خانو انہوں نے خیانت کی اللہ اللہ سے من قبل اس سے پہلے فامکنا تو اس نے قابو میں دے دیا منہم انہیں. واللہ اور اللہ علیم بہت علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے. ان بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا باموالہم ساتھ اپنے مالوں وانفسہم اور اپنی جانوں کے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. والذین اور وہ جنہوں نے آووا پناہ دی ونصروا اور مدد کی اولئک یہی لوگ ہیں بعضهم بعض ان کے اولیاء دوست ہیں بعض کے. والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے ولم اور نہیں یہاجروا انہوں نے ہجرت کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من ولایتہم ان کی دوستی میں سے من شیئن کوئی بھی چیز حتی یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر جائیں. وَإِن اور اگر استنصروکم وہ مدد مانگے تم سے فی الدین دین کے معاملے میں فعلیکم تو تم پر لازم ہے النصر مدد کرنا الا مگر علی قوم اس قوم کے خلاف بینکم درمیان تمہارے وبینہم اور درمیان ان کے میثاق پختہ معاہدہ ہے. واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر
خوب دیکھنے والا ہے. والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا بعضهم بعض ان کے اولیاء مددگار ہیں بعض کے الا اگر نہیں تفعلوہ تم کرو گے ایسا تکن ہوگا فتنۃ فتنہ فی الارض زمین میں وفساد اور فساد کبیر بہت بڑا. والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. والذین اور وہ جنہوں نے آووا پناہ دی ونصروا اور مدد کی اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ المؤمنون جو مومن ہیں حقا سچے لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے ورزق اور رزق کریم عزت والا. والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے من بعد بعد اس کے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا معکم تمہارے ساتھ فاولئک تو یہی لوگ ہیں منکم تم میں سے واولو الارحام اور رحم رشتوں والے بعضهم بعض ان کے اولا زیادہ قریب ہیں ببعض بعض کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ان بے شک اللہ بکل ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے. جی استاذہ آج کے لیسن کی آیت 45 میں جنگ کی صورت میں جب دوسرے فریق سے ملاقات ہو تو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے ثبات یعنی ثابت قدمی، اور اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک روایت کا مفہوم کچھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ تم جنگ کی تمنا نہ کرو اور نہ مانگو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو، لیکن اگر تمہاری ملاقات ہو جائے اور وہ سامنے آ جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو، اور یہی ثابت قدمی ہے. اور دوسری چیز جو اس میں کہی ہے وہ ہے اللہ کو یاد کرنا، کہ ایسی مشکل حالت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تھا اور کتنی دعائیں کی تھیں کہ آپ کی چادر بھی گر گئی تھی. تو یہ کسی بھی مشکل میں ہمیں ان دونوں چیزوں کو مشکلات مانگنی نہیں چاہیے، ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، اور اگر مشکل آ جائے تو پھر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کو خوب خوب یاد کرنا چاہیے، یعنی ذکر کی مقدار اور بڑھا دینی چاہیے. ٹھیک استاذہ اس رب میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے جو کہ ٹوٹل 17 ٹائمز آئی ہیں، جن میں سے 6 ٹائمز جو ہے علیم لفظ بار بار آ رہا ہے. ماشاء اللہ، گڈ. آیت نمبر 74 ہے. اس میں دین کی مدد دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا مہاجر بن کر یا انصار بن کر. ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کس کردار میں فٹ آ رہے ہیں. جی، یعنی یا تو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا، قربانی کرنا، یا پھر قربانی کر کے جو لوگ آ رہے ہوں ان کو سپورٹ دینا. جی. آیت نمبر 52 میں بتایا گیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. اسی طرح آیت نمبر 54 میں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہے وہ ہلاکت کا باعث ہے، اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے. جی شابش. یعنی انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کا پھر اس کو کسی نہ کسی شکل میں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو اس سے پہلے کہ پکڑ ہو جائے فوراً اللہ کے ڈر سے توبہ کر لی جائے اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. جی. آیت 63 میں الفت ڈال دی تمہارے درمیان ان کے دلوں کے، اگر خرچ کرتے آپ جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، نہ آپ الفت ڈال سکتے. سادہ آج ہم دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بڑی محبت ڈال دی ہے. بعض اوقات ہم محبت کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے والدین ہیں، لیکن اگر ہم ساری زمین کا مال خرچ بھی کر دیتے تو ہم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. یعنی دین کی وجہ سے محبت کا ہونا ایک بالکل انوکھا تجربہ ہوتا ہے جس میں انسان کو کسی سے کسی قسم کی غرض، لالچ یا توقع نہیں ہوتی. اس کا صلہ وہ اللہ سے چاہتا ہے، اسی لیے اس کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے. قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے اور بہت ہی امن میں ہوں گے جبکہ دوسرے لوگ پریشان ہوں گے. تو یہ محبت مال و دولت خرچ کرنے سے نہیں آتی. یہ دین کے ساتھ جتنی زیادہ آپ کی محبت ہوگی اتنی ہی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی ڈال دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لا کے نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. جی.
یہ پورے روپ میں جو ہے وہ توکل کی بہت زیادہ بات ہوئی، اور آیت نمبر 60 میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے لیے قوت میں سے اور گھوڑوں میں سے جو ہے وہ تیار کر کے رکھو، یعنی کہ توکل ہمیں کرنا ہے لیکن اسباب بھی کرنے ہیں. شاباش، ٹھیک ہے.